अस्सलामु अलैकुम। आपका खैर मकदम है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मालूमात भरा होने वाला है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें, जिससे कि आपकी दीनी मालूमात बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज हम जो बातें आपको बताने जा रहे हैं, इसका मजमून है मज़ारात पर हाज़िरी देने वालों से दो बातें। ये लिखा हुआ है मौलाना तक़ी अहमद साहब बरेलवी के द्वारा। आप लिखते हैं कि इस मजमून की सारी बातें उलमाए अहले सुन्नत, खासकर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी अलैहिर्रहमा की किताबों से अख़ज़ करके लिखी गई हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आपने क्या फरमाया है। मज़ारात पर हाज़िरी देने वालों से दो बातें क्या कही हैं, आप पूरी जानकारी जान लीजिए। यदि आप मज़ारात पर जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं, तो आप उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आप मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सवाब की नियत से इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको किसी अल्लाह के वली के मज़ार पर हाज़िरी का मौका मिला है। जो हकीकत में अल्लाह के वली हैं, उनके मज़ारात पर हाज़िरी देना बड़ी सआदत की बात है। और अल्लाह ताला के सच्चे वली वही हैं जो खुद भी अल्लाह के रास्ते पर चलें और दूसरों को भी चलाएं। और अल्लाह का रास्ता वही है जो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और ख़ुद भी उस पर चलकर दिखाया। जो लोग इस रास्ते की मुखालफत करते हैं, यानी शरीयत इस्लामिया की बातों को मौलवियों का रास्ता बताकर उससे खुद भी दूर रहते हैं और दूसरों को भी दूर करते हैं, ऐसे लोगों के पास ना ज़िंदगी में जाना चाहिए और ना मरने के बाद उनकी कब्र पर, बल्कि जहां वो गाड़े गए हों उस जगह को मज़ार भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि कुरान और हदीस की बातें और इस्लामी शरीयत के अहकाम, नमाज, रोज़े और ज़कात वगैरह का इनकार करने वाले और इन बातों को मौलवियों का रास्ता बताकर उनसे रोकने वाले वली तो बहुत दूर की बात है, मुसलमान तक नहीं हैं। लेकिन हाँ, जो वाकई अल्लाह वाले हैं, उनके मज़ारात पर हाज़िरी देना बहुत अच्छा काम है। जो लोग इसको गलत कहते हैं वो खुद गलत हैं और इस बारे में हमारी चंद बातों को ध्यान में रखें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ऐसी बातें बताएंगे जो यदि आपने नहीं सुनी तो आप उन बातों से महरूम रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि मज़ारात पर औरतों का जाना कैसा है, जायज़ है या नहीं है। तो आप पूरी जानकारी जानें और इस वीडियो में बने रहें। ख्याल रहे कि आप अल्लाह के वली के मज़ार पर अल्लाह ताला से दुआ मांगने इसलिए आए हैं कि उनके करीब और उनके वसीले से दुआ जल्दी कबूल होती है। तो बेहतर यह है कि आप इस तरह दुआ करें, या अल्लाह, इनके वसीले से तू मुझको ईमान पर मौत अता फरमा, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मुझको बीमारी से शिफा दे, मेरे कारोबार में बरकत दे। जो भी दुनिया व आखिरत की जायज़ दुआ आप मांगें वो अल्लाह ही से मांगें और इसमें अल्लाह के वली का वसीला दें। और अगर सीधे सीधे बराह रास्त उन बुजुर्ग को ही पुकारें और उनसे मदद मांगें तो ये भी जायज़ है। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो कोई जो कुछ भी देता है वो सब अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है और बालिज़ात हकीकत में देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। उसके हुक्म के बगैर कोई भी जर्रा नहीं हिल सकता, कोई पलक नहीं मार सकता और इसके चाहे बगैर कोई किसी को नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और पीरों वलियों को भी नफा या नुकसान पहुंचाने की ताकत सिर्फ उसी ने दी है। इसी के अलावा या उससे दूर होकर या उसका ना होकर कोई कुछ भी नहीं है। और ये ऐसा ही है कि जैसे फरिश्ते और जिन्नात रूहानी तौर पर लोगों को अल्लाह ताला के हुक्म से नफ़ा या नुकसान पहुंचा देते हैं, अल्लाह के मुक़द्दस बंदों की रूहें भी बाद विसाल अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों की मदद कर सकती हैं। अल्लाह ताला के अलावा किसी भी मखलूक को सजदा करना कम अज़ कम हराम ज़रूर है और सजदे का मतलब माथा टेकना है। ये इस्लाम में अल्लाह ताला के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है। हरगिज़ आप मज़ार शरीफ को सजदा ना करें और ख़ास मज़ार शरीफ को चूमना छूना अगरचे हराम तो नहीं है, लेकिन बुजुर्गान दीन और उलमाए अहले सुन्नत ने इससे मना फरमाया है
اور اس کو ادب میں کمی بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ زیادہ ادب اس میں ہے کہ نہ چومے نہ چھوئے نہ بالکل سٹ کر کھڑا ہو، بلکہ چند ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، فاتحہ پڑھے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے اور چلا آئے۔ بھائیو، اللہ والوں کے مزار شریف کو چومنے اور چھونے سے زیادہ اچھا ان کی بات ماننا ہے، اور ان کی بات ماننے والوں کو فیض زیادہ ملتا ہے، چھونے اور چومنے والوں کو کم ملتا ہے، اور سجدے کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے بلکہ گناہ و عذاب ملتا ہے۔ مزارات پر چادر چڑھانا جائز ہے، اس کو ناجائز کہنے والے غلطی پر ہیں، لیکن ایک چادر مزار پر چڑھی اور وہ ابھی پرانی پوسیدہ اور خراب نہیں ہوئی تو اس کے اوپر دوسری چادر چڑھانا منع ہے اور فضول خرچی ہے۔ ہاں، اگر یہ پتہ ہو کہ وہاں چادریں محتاجوں اور مسکینوں کے کام میں آتی ہیں تو چادر پر چادر چڑھائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا صدقہ اور خیرات ہے۔ لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ وہاں چادریں مالداروں کے کام میں آتی ہیں اور جو لوگ ان چادروں کو پاتے ہیں وہ غریب و محتاج نہیں ہیں، تو ایک چادر جب تک خراب اور پوسیدہ نہ ہو جائے وہاں ہرگز چادر نہ چڑھائیں۔ اگر ایسی جگہ چادر چڑھانے کے منت مانی ہو تو اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس منت کو توڑ دے، اس چادر یا اس کی قیمت سے کسی غریب اور محتاج، بیوہ یا دینی طالب علم کا کام چلا دے اور اس کا ثواب ان بزرگ کی روح کو ایصال کر دے جن کے مزار پر چادر چڑھانے کی منت مانی تھی، اور غریبوں محتاجوں میں بھی ان کو دینا زیادہ ثواب ہے جو اپنے قریبی عزیز رشتہ دار یا محلے اور بستی کے ہوں۔ اللہ والوں سے سچی، اصلی اور حقیقی محبت ان کے راستے پر چلنا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ حق بات تو یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر حاضری اور ان کی نیاز فاتحہ اور عرس کرنے کا فیض و فائدہ صحیح معنی میں انہی کو ملتا ہے جو ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں تو کم از کم 5 وقت کی نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، مال کی زکوٰۃ، اور بس کی بات ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرنے کے ساتھ ساتھ تمام حرام کام مثلا زنا، سود، چوری، غیبت، شراب، گانے باجے، سنیمے، ڈھول تماشوں اور حق تلفی وغیرہ سے تو کم از کم ضرور بچتے رہیں۔ پیر و ولی ہوں یا مخلوق میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو، اس کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ چھوٹے خدا، چھوٹے اللہ یا چھوٹے معبود ہیں، اور جس کو اللہ کہتے ہیں وہ بڑا خدا، بڑا اللہ یا بڑا معبود ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ مشرک ہے، وہ کبھی ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کی کوئی نیکی اور کوئی عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ جس کو اللہ معبود یا خدا کہتے ہیں وہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے، اس کی کسی بھی صفت میں کسی بھی حیثیت سے کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے، جتنے بھی ہیں سب اس کے بندے اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جس کو بھی جو کچھ بھی کمال و مرتبہ دیا ہے سب اسی نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، اس سے کوئی چھین کر یا زبردستی یا حقدار بن کر، یعنی حق واجب کر کے یا بانٹ کر، حصے دار بن کر ذرہ بھی نہیں لے سکتا، جس کو جو چاہتا ہے اپنی مرضی اور پسند سے عطا فرماتا ہے۔ ہاں، جو اللہ کے نبی اور ولی ہیں ان میں اور عام لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور ولی سونے سے بھی بہتر ہیں اور عام لوگ ان کے مقابلے میں مٹی سے بھی کمتر۔ اللہ کے نبی اور ولی آقا ہیں اور عام لوگ ان کے غلام ہیں، وہ بادشاہ ہیں، باقی سب ان کے در کے فقیر اور منگتا ہیں۔ دوستو، عورتوں کو مزارات پر حاضری سے علماء اہل سنت نے منع فرمایا ہے، لہٰذا عورتوں کو عرس میں یا مزارات پر لے کر مت آئیے، یہی بہتر ہے اور اسی میں مصلحت ہے۔ اگر کسی مزار شریف پر کوئی خلاف شرع کام ہوتا ہو تو اس میں شرکت مت کیجیے، مثلا مزامیر کے ساتھ قوالی، ناچ گانے، یہ سب ناجائز گناہ ہیں اور اللہ کے نیک بندے ان کاموں سے راضی نہیں ہیں۔ بعض لوگ مزارات پر اپنے فوٹو کھنچواتے ہیں، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ ایک تو گناہ اور دوسرے اللہ والوں کی بارگاہ میں یہ لوگ بزرگوں کو خوش کر کے نہیں آتے بلکہ انہیں ناراض کر کے آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ والوں کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو لوگ اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دینے کو حرام یا بدعت و ناجائز کہتے ہیں اور وہاں جانے اور اللہ والوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کو برا خیال کرتے ہیں اور ان باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ سب گمراہ و بددین ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی بھی عبادت یا پوجا یا پرستش کرے وہ غیر مسلم ہے۔ اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دینا، وہاں پھول ڈالنا یا چادر چڑھانا یا ان کی نیاز فاتحہ و عرس کرنا یہ عبادت، پوجا یا پرستش نہیں ہے، بلکہ ان کی تعظیم، احترام، محبت و عقیدت ہے۔ جو اسے عبادت و پوجا کہے اور مزارات پر حاضری دینے والوں کو قبر پجا بتائے وہ گمراہ بددین ہیں۔ کسی بزرگ کے مزارات پر حاضری دینے یا فاتحہ پڑھنے یا پھول وغیرہ ڈالنے کے لیے کسی مجاور کو وکیل بنانا یا ان کے رجسٹروں میں نام لکھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور کے اکثر مجاوروں کی وکالت کے بغیر از خود حاضری دینے میں زیادہ فضیلت ہے، اور نام تو ان کاغذ کے رجسٹروں میں لکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جب مومن کسی اللہ والے کے دربار میں حاضری کے لیے خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے تبھی فرشتے اس کا نام غیبی رجسٹروں میں لکھ لیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ جان ہی گئے ہوں گے یہ پوری جانکاری جو آپ کو بتائی گئی ہے۔ دوستو، جو شخص بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں اس کی جائز مرادیں پوری بھی کرے گا۔ اس مضمون کی ساری باتیں علماء اہل سنت، خاص کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کی کتابوں سے اخذ کر کے لکھی گئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس مضمون کو لکھا ہے مولانا تطہیر احمد صاحب بریلوی نے۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اور شیئر کر دیجئے۔